کہا کہ اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے قرآن میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ جو آیت الکرسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر یہ جو علم تیرے سینے میں ہے اس کی تجھے مبارکبادی ہو۔ نماز آپ پڑھیں گے، ایک اٹینڈنس گرے گا، قیامت کے دن سوال نہیں پوچھا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بینیفٹس ہیں، اس کے اندر جو فوائد ہیں، اس کے اندر جو نیکیاں ہیں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ آدمی جب کانسنٹریٹ کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، تبھی اسے ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ان انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے، جو اپنے پاس عرش میں ہے، اور وہ جو کتاب میں 2000 سال پہلے لکھا گیا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کو اتارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے ان مبارک باتوں کو سننے کے لیے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ حسب وعدہ، جیسا کہ ہماری گفتگو جاری تھی فضائل قرآن کو لے کر، فضائل القرآن، قرآن کی فضیلت، قرآن کی صورتوں کی فضیلت، قرآن کی بعض آیتوں کی فضیلت، ان کے تعلق سے احادیث میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، انہیں سننے کے لیے ہم ہر ہفتہ جمع ہوتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو گزشتہ کی مجلس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت سنی، اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ ساری باتیں، وہ ساری احادیث آپ کے سامنے ہم نے لانے کی کوشش کی۔ تو چلیے آج سورۃ البقرہ کے تعلق سے جو بھی تفصیل احادیث میں موجود ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگو اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اے لوگو قرآن پڑھا کرو، وہ اس کے پڑھنے والوں کی سفارش قیامت کے دن کرے گا۔ اس کے بعد کہا اقرأوا الزہراوین سورۃ البقرہ وآل عمران فإنهما تأتیان کالغمامتان او کالغیایتان او کالفرقان من طیر صواف یحاجان عن صاحبہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، 2 چمکنے والی زہراوین، 2 چمکنے والی چیزوں کی تلاوت کیا کرو۔ پھر کہا کہ وہ ہے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، اور اس کی فضیلت میں بتائی کہ جب آپ اس کی بارہا تلاوت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی بطور جزا، بطور ثواب قیامت کے دن ان کے اس پڑھنے کو، ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کو، اس مبارک عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی
دو بڑے بڑے ابروں کی شکل دے دے گا، دو بڑے بڑے ابروں کی شکل دے دے گا، اسی کا معنی آتا ہے الغمامتان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او الغیایتان، یا تو پھر ایسے ابروں کی طرح جس کے بیچ میں سے روشنی آ رہی ہوتی، کالے گھٹا ٹوپ اندھیرے ابر ہیں لیکن ان کے بیچ میں سے سورج کی روشنی آتی ہے، اس طریقے کے ابروں جیسے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بنا دیتا ہے۔ یا تو پھر دو پرندوں کے جھنڈ جو سورج کی روشنی کو روکے ہوئے ہیں اور آسمان میں صفوں میں اڑ رہے ہیں، ان جیسا اللہ سبحانہ و تعالی ان صورتوں کو بنا دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور آل عمران کی پڑھنے کی فضیلت کے تعلق سے 3 صورتوں کو بیان کیا، یعنی 3 شکلوں کو بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ صورتیں آئیں گی قیامت کے دن، اس کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے پاس ثواب و اجر کے لیے مانگے گی، یا پھر انہیں کسی قسم کے نقصان پہنچنے سے روکے گی۔ یہ کہنا تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو مثال کے ساتھ کبھی کہا گھٹاٹو بڑے 2 ابر، کبھی کہا ایسے ابر جن کے درمیان روشنی آتی ہے، اور کبھی یہ کہا کہ 2 پرندوں کے جھنڈ کی طرح، یعنی اس ثواب کو 3 مرحلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے۔ بڑی گہری بات ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن کیسے آئے گا، وہ کیسے سفارش کرے گا، اور یہ 2 صورتیں ایسے ابروں کی شکل میں کیوں آئیں گی؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت اللہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، قرآن کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے جب گفتگو کی، جب بتایا کہ قرآن کی فضیلت خالص اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے تمام معجزات کی یہ ماں ہے، ایسا کوئی معجزہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت، اور اللہ کی صفت سے مراد کیا؟ یہ اللہ ہی کا حصہ ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی بات آپ یاد رکھ لیجئے گا، جو ہم عام طور پر عقیدے کی کلاسز میں ہم بتاتے ہیں کہ ہر چیز کی اللہ نے ایک ذات بنائی ہے اور صفات بنائی ہے۔ ذات سے مراد یہ ذات پات او نہیں، ذات سے مراد ایک یونیک انڈیویجول اس کا جو ہے اپیرینس۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ ایک چیز ہے نا، کچھ نہ کچھ ہے، وہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز امیبا ہی کیوں لے لیجیے آپ، اور یا پھر بڑی سے بڑی چیز ستاروں کی طرح بھی آپ لے لیجیے آپ، کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سامان ہیں، سب کا اپنا ایک وجود ہے، اپنا ایک ایگزسٹنس ہے، اپنا ایک اپیرینس ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کا ہے۔ اگر کسی کا اپیرینس نہیں، مانا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ بھئی فلان چیز کا اپیرینس ہی نہیں ہے، مانا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ اپیرینس ہے، وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، اور اس ایگزسٹنس کے ریلیٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر کنکر ہے، چھوٹا سا کنکر ہے، یہ اپنا ایک اپیرینس رکھتا ہے، اپنا ایک ایگزسٹنس رکھتا ہے۔ اس کی صفات یہ ہے کہ گول ہے، اس کا رنگ خاک ہے، اور اس کا فلاں مزہ ہے، یہ اس کی صفات ہیں، اس کے یہ پراپرٹیز ہیں، یا پھر اس کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی صفات ہیں۔ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی ذات نہیں، اللہ کی کوئی صفات نہیں، وہ اصل میں اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے۔ اصل میں اللہ کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ ہم مشہور سنتے ہیں ہماری سلیبس کی کتابوں میں، اور اسے پروموٹ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ بغیر سمجھے اسے رٹا مارتے ہیں، اور سب کو پڑھاتے بھی ہیں، اور کہتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی عقیدہ ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام کا کبھی عقیدہ رہا ہی نہیں، نہ کہیں قرآن میں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی امام نے، نہ کسی بڑے عالم نے، نہ کسی بڑے ولی نے یہ بتایا کہ بھائی اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ۔ بلکہ قرآن میں 7 جگہ اللہ نے صراحتاً کہا الرحمن علی العرش استوى، یہ جو رحمان ہے اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ عرش ایک بہت بڑی مخلوق ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش کی ضرورت نہیں، اتنی ہی انسان کی عقل کی پہنچ ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی کہے گا وہ تو پھر خلا بازی ہوگی، وہ تو پھر اندھیرے میں تیر مارنے کے برابر ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، سوچ سوچ کے مر جائے گا، اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ شریعت نے کہا کہ بھائی عرش ہے، اس کے اوپر اللہ ہے، بس اللہ کو عرش کا کوئی حاجت نہیں، یہاں رک جائیے، اتنا ہی شریعت نے بنایا ہے۔ اس سے زیادہ سوچیں گے کچھ ہاتھ کو آنے والا نہیں، سوچ سوچ کے دماغ کے پورے رگ سوکھ جائیں گے، ایڈمٹ ہو کے جی ایچ وغیرہ میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ ہوگا نہیں۔ اسے یہ اسلام نے آپ کو حد بندی بتا دی کہ بھائی اتنا ہی سوچنا ہے، اس سے آگے مت بڑھیے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، اس جہت میں، اس ڈائریکشن میں۔ اب جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھائی ویئر از گاڈ، گاڈ از ایوری ویئر، یہ اصل میں خدا ہی کا انکار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کہاں ہے؟ وہ تو ہر جگہ رہتے ہیں، تو مانا کہ وہ کہیں پر نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ہیں تو مانا کہ وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی ایک جگہ ہے تو ان کا ادب و احترام ہوگا، ان سے لوگ ڈریں گے، ان کی بات سنیں گے، انہیں کچھ وہ کہیں گے تو سنیں گے، ان کی اتباع کریں گے، فالو کریں گے، یہ ساری باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ بھئی وہ ہر جگہ رہتے ہیں تو آپ نے انکاری کر دیا نا۔ یہ قسم سے اللہ کے وجود کا انکار ہے، اس کے بڑے گہرے معنی آتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی 99 صفتوں کا، اللہ کے 99 ناموں کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان للہ 99 اسما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس کسی نے اسے حفظ کیا، اسے سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، دخل الجنہ، وہ تو سیدھے سیدھے جنت میں جائے گا، وہ تو سیدھے سیدھے جنت میں جائے گا۔ اللہ کی پہچان، اللہ کا انٹروڈکشن، اللہ کی معرفت، یہ 99 ناموں کے ذریعے سے اللہ نے اپنی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ساری دنیا کو بتایا۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں، اور ان 99 نام کیا ہیں؟ 99 نیمز کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اللہ کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں، جان لو کہ وہ رحمان ہے، جان لو کہ وہ ملک ہے، جان لو کہ قدوس ہے، جان لو کہ وہ سلام ہے، جان لو کہ متکبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا بار بار اپنے ناموں کو گنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی تم جس رب کی عبادت کر رہے ہو وہ ان صفات والا ہے، اس کی یہ صفات ہیں۔ بس ان صفاتوں کو سمجھو، اللہ کو اس کے ذریعے سے جتنا آپ سمجھ سکتے ہو اتنا تمہارے لیے کافی ہے۔ انسانی دماغ، انسانی بھیجے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے زیادہ کوشش کرے گا خطرناک گمراہ ہوگا، خطرناک گمراہ ہوگا۔ تو 99 اللہ کے نام ہیں، اور وہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہیں۔ تو ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، بولنا اللہ کی صفت ہے۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا حصہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اللہ ہی کا حصہ ہے تو اسے کیسے شکل ملے گی؟ کیا اللہ کے کوئی حصے کو شکل مل سکتی ہے؟ یہ بڑی گہری بحث ہے، جس میں بعض فلسفوں نے، بعض علم الکلام پر گفتگو کرنے والوں نے خطرناک غلطیاں کی۔ اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اس حدیث میں جو کہا گیا کہ سورہ بقرہ آل عمران پڑھنے پر قیامت کے دن ان کی یہ شکلیں بن جائیں گی، اس سے مراد قرآن نہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ بھئی قرآن پڑھیے، قیامت کے دن سفارش کے لیے قرآن آئے گا، تو قرآن کیسے آئے گا؟ وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی کا حصہ ہے، کیا وہ الگ نکل کر آئے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے بڑی پتے کی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر قرآن سے مراد آپ کا قرآن پڑھنا، قراءت۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں وہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اس عمل کو یہ شکل دے دی جائے گی۔ جیسے کہ ہم دوسری احادیث میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا۔ کیسے تولا جائے گا بھائی؟ آپ کے 40 حج تھے، آپ کے 50 عمرے تھے، آپ کے فلاں فلاں صدقے سے، آپ کی فلاں نماز، فلاں روزہ، یہ سارے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو نان ٹانجبل ہیں، کیسے تولے جائیں گے؟ تو اہل علم نے بتایا تولے جانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں شکلیں دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد انہیں ترازو میں تولا جائے گا، لٹرلی تولا جائے گا، لٹرلی تولا جائے گا، کیونکہ ترازو کا ذکر
قرآن میں جا بجایا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے درمیان آئیں گے، سب سے پہلے فیصلہ کے لیے ترازو رکھا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ اللہ کا عین انصاف ہے۔ اللہ چاہے کسی کو جنت میں ڈالے، کسی کو جہنم ڈالے، کون پوچھے گا کس کی کیا مجال؟ لیکن یہ اللہ کا انصاف ہے کہ بندے کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ کے اعمال کے اعتبار سے آپ کے ساتھ فیصلہ ہوگا، یہ تمہارے نیک اعمال ہیں، یہ تمہارے بد اعمال ہیں، دیکھو تمہارے نیک اعمال زیادہ ہیں لہٰذا تم جنت میں چلے جاؤ، یہ تمہارے بد اعمال ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں تو تمہیں جہنم جانا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو اعمال کو تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ اسے شکلیں دی جائیں گی اور اس کے بعد اسے تولا جائے گا، یہی اسی کو ایسے ہی سمجھنا ہے۔ تو بہرحال قرآن آئے گا، سورتیں آئیں گی ابروں کی طرح، تو اس سے جان لیجئے گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ کیسے آئے گا؟ بلکہ آپ کیا عمل ہے جو قرآن پڑھنے پر آپ نے کیا؟ قرآن پڑھنا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ عمل ہے، تو وہ عمل قیامت کے دن سفارش کے لیے پہنچے گا۔ وہ سورہ بقرہ آل عمران کو بار بار پڑھنے کا جو عمل ہے، یہ قیامت کے دن جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس شکل کے ساتھ آئیں گے۔ یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ اب بات آگے بڑھائیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شکلیں کیوں بتائیں؟ کبھی کہا کہ 2 ابروں کی طرح، کبھی کہا 2 ابریں جن کے درمیان سے روشنی آتی ہیں، کالے گھٹاٹوپ ابر چھت کی شکل میں، لیکن اس میں سے روشنی آتی ہے، ایک صورت، ایک شکل۔ تیسری شکل یہ بتایا گیا کہ 2 پرندوں کے جھنڈ کی طرح۔ پرندے جب پروں کو پھیلا کر اڑتے ہیں تو آپس میں جمع ہو کے لگ لگ کے اڑتے ہیں، تو اس کے باوجود روشنی زمین میں آتی ہے، چھاؤں کی کوالٹی کچھ کم ہوگی۔ تو اس سے اہل علم نے کہا کہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے یا پھر سورہ بقرہ آل عمران پڑھتا ہے، مطالب کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر وہ ایمانی جذبہ، وہ تقوی، وہ اللہ کا ڈر، وہ قیامت کے دن کھڑے ہونے کا وجود، یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے عمل کی کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، ساری دنیا کی باتیں سوچ رہا ہے کہ نماز کے بعد کہاں جاؤں گا، کون سے ہوٹل میں کیا کھاؤں گا، کیا آرڈر کروں گا، کون سے روڈ میں کون سا ہوٹل اچھا ہے، یہ سوچا ہوا کھڑا ہوا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی بھی نماز پڑھا، کھڑا ہوگا، اللہ اکبر کہا تو وہ تو عرش کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہے، قرآن کی آیتیں سن رہا ہے، اور قیامت کا دن اس کے آنکھوں کے سامنے برپا ہوا ہے۔ اس کی نماز کی کوالٹی اور اس کی نماز کی کوالٹی ایک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں انہیں 0 اجر ملتا ہے، جیسے داخل ہوئے سے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے صرف حرکتیں کی، دل تو ان کا پتہ نہیں کہاں گم ہوا تھا، کیا سوچ رہے تھے، کچھ بھی کوالٹی نہیں، انہوں نے بیسک مینڈیٹری ایک ڈیڈ کو پرفارم کیا ہے نا، اٹینڈنس ڈالا ہے بس تاکہ پکڑ نہ ہو، لیکن ثواب تو کچھ بھی نہیں ملا۔ نماز آپ پڑھیں گے، ایک اٹینڈنس گرے گا، قیامت کے دن سوال نہیں پوچھا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے اندر جو بینیفٹس ہیں، اس کے اندر جو فوائد ہیں، اس کے اندر جو نیکیاں ہیں، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ آدمی جب کانسنٹریٹ کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، تبھی اسے ملے گا۔ بعض لوگ نماز میں داخل ہوتے ہیں 100% اجر لے جاتے ہیں، بعض لوگ 50%، بعض لوگ 30، بعض لوگ 10، بعض لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ سب کیا وہی نماز ہے، وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجدے ہیں، لیکن عبادت کی کوالٹی ڈیفر کرتی ہے کہ نہیں؟ تو ہر عبادت اس کے اندر اپنا خشوع و خضوع، اس کے اندر اپنی کوالٹی رکھتی ہے۔ تو جو آدمی سورہ بقرہ آل عمران سمجھ کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ہر آیت پہ غور کرتے ہوئے، الفاظ پر غور کرتے ہوئے آدمی پڑھتا ہے، تو اس کے لیے پہلا لیول ہے، کیا ہے؟ کل غمامتان، غمامتان کأنہما الغمامتان، یعنی 2 بڑے بڑے ابر بالکل چھت کی طرح گھٹا ٹوپ، جس سے کوئی روشنی نہیں آتی نیچے، بالکل سورج کی گرمی سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں قیامت کے دن ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا میدان برپا ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، اور لوگ سورج کی گرمی کی وجہ سے ان کے جسموں میں سے ایسا پسینہ نکلے گا فواروں کی طرح، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل ہم جانتے ہیں، حدیث میں موجود ہے۔ اور بعض لوگوں کے پسینے ٹخنوں تک، بعض لوگوں کے گھٹنوں تک، بعض لوگوں کے کمر تک، بعض لوگوں کے کھاندوں تک، بعض لوگ تو غوطے مار رہے ہوں گے، ہے نہیں؟ تو سورج اتنا قریب آ جائے گا، تو ایسی صورت میں سورج کی اس تپش،
اس گرمی سے بچاؤ کی ضرورت پڑے گی، تو یہ 2 صورتیں آئیں گی اور سورج کے ان کرنوں کو، ان جھلسانے والی کرنوں کو ان لوگوں پر پڑنے نہیں دیں گی اور روک لیں گی۔ اسی لیے کہا گیا الغمامتان، یعنی 2 گھٹاٹوپ اندھیرے ابر جو بالکل چھت کی طرح ہے۔ دوسرے لیول پڑھتا ہے آدمی، سمجھنے کی کوشش کیا لیکن وہ کوالٹی نہیں جو پہلے والے کے پاس، چند چیزیں چھوڑ گئی ہے نا، وہ کوالٹی میں تھوڑا بہت مار پڑ گیا، فلاں ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کأنہم الغایاتان، یعنی 2 چھتوں کی طرح جن کے درمیان روشنی ہلکی پھلکی آ جاتی ہے، وہ کوالٹی والی چھت نہیں۔ اور تیسرا درجہ وہ آدمی کا جس نے پڑھا ہے نا، ہم جیسی سمجھی کوالٹی، اللہ حفاظ فرمائے۔ بہرحال یہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پہلے لیول کے لوگوں میں کرے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروائے۔ لیکن جن کے قرآن پڑھنے میں ہے نا، ان صورتوں کی تلاوت میں، ان کے معنی مطالب سمجھنے میں، اس کے حفظ کے تعلق سے، اس کے سمجھ کے تعلق سے، اس کے اندر جو جذبہ اور جو تقویٰ ہونا ہے اس کے اعتبار سے اگر کہیں کوتاہی کمی ہو جائے تو وہ لوگ تیسرے لیول کے ہیں۔ انہیں پرندوں نے جیسے چھت بنایا ہے، جب پرندے پروں کو جوڑ کر چھت بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ وہ بالکل چھت کی طرح تو ہوگا نہیں، کہیں نہ کہیں سے تو روشنی آئے گی، لیکن بہرحال گرمی سے تو بچاؤ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ تیسرے لیول کے لوگ ہیں جن کے تعلق سے نبی صاحب نے کہا فرقانی من طیر صواف، صفوں میں کھڑے ہوئے پرندوں کے طرح، صفوں میں بندھے ہوئے پرندوں کی طرح، جھنڈوں کی طرح یہ 2 صورتیں آ کے اس کے پڑھنے والے کے لیے سایہ تیار کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی صاحب نے کہا تحاجانی عن صاحبہما، یہ 2 پڑھنے والے کے لیے یہ آئیں گے اللہ کے پاس، اسے بچاؤ کریں گے، اس کا اسے ڈیفینڈ کریں گے۔ بعض روایتوں میں تجادلانی، اللہ کے پاس یہ لوگ کھڑ کے جھگڑیں گے، اس آدمی کے تعلق سے اللہ کے پاس جھگڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ اس نے ہمیں پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے یہ کیا ہے، بھرپور سفارش کریں گے اس وقت جب آپ کو اس کی اشد ضرورت رہے گی۔ تو یہ معنی عزیز ساتھیو اس حدیث کا، جس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سورے کی جو اہمیت کچھ کم نہیں ہے۔ چلیے ایک دوسری حدیث اسی تعلق سے سن لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہی موضوع ہے، لیکن اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین یعملون بہ فی الدنیا، قرآن کو لایا جائے گا ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے اسے پڑھا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس نے آپ نے پہلی حدیث میں اس کی تفصیل سنی۔ یہ حدیث بھی سن لیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ جو آیتیں ہیں 2، یہ بڑی ہی زبردست آیتیں ہیں۔ دیکھیے بعض فضیلتیں آپ سنتے جا رہے ہیں، باقاعدہ سورے کا نام بولا جاتا ہے، یہ سورہ پڑھنے پر آپ کو فلاں فلاں اجر ملے گا، اور بعض فضیلتیں بعض آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے اندر 2 زبردست آیتیں ہیں، ایک ہے آیت الکرسی اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں ہے نا۔ تو ان دونوں کے الگ سے فضیلت آئی ہے، اس تعلق سے بھی چند باتیں سن لیجئے گا۔ یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قرأ هاتین الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، اگر کوئی آدمی رات میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے تو یہ 2 آیتیں کافی ہیں اس آدمی کو ہر قسم کی مصیبت سے بچانے کے لیے، چاہے وہ مصیبت کسی انسان کی طرف سے ہو، چاہے وہ مصیبت کسی شیطان کی طرف سے ہو، چاہے وہ مصیبت طبیعت سے جڑی ہوئی ہو، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، ان 2 آیتوں کو آدمی پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بھرپور اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث سنیے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 2 آیتوں کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 سنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، بعض روایتوں میں تقدیر کی بات آئی ہے 50,000 سال پہلے۔ یہ خالص اس آیت کے لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ایک کتاب لکھی ان انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جو اپنے پاس عرش میں ہے، اور وہ جو کتاب میں 2000 سال پہلے لکھا گیا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کو اتارا ہے، اور یہ ایسی آیتیں ہیں جو آدمی کوئی پڑھ لے، کسی گھر میں اس کی 3 دن تک تلاوت ہو جائے، کسی گھر میں اس 2 آیتوں کی 3 دن تک تلاوت ہو جائے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صرف 2 آیتیں آپ نے رات میں 3 دن کے لیے پڑھ لیا، گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اگر وہ خود شیطان ہے تو الگ بات ہے نا۔ یہ جو شیطان جو ہے وہ جو آتا ہے وسوسے ڈالنے والا، اسے بچاؤ کی بات ہے۔ بعض لوگ خود شیطان ہے، نعوذ باللہ، ہے نا، شیطان نے تو ان کے اندر گھر بنا لیا ہے نا۔ ان کے لیے تو پورا فارمیٹ کی ضرورت ہے، پورا سسٹم جو ہے فارمیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ شیاطین جو باہر سے داخل ہوتے ہیں، ہے نا، وسوسے ڈالنے والے، ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے انبیاء پر 3 چیزوں کے تعلق سے فضیلت دی ہے، یعنی 3 ایسی خوبیاں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں کسی اور کو نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ پہلا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا لیا ہے، اور اس کے اوپر جو مٹی ہے اس سے طہارت حاصل کرنا میرے لیے جائز قرار دیا۔ اس سے پہلے والی امتوں پر ہر جگہ نماز نہیں، ان کے لیے عبادت گاہ میں جانا پڑے گا، اور ان کے لیے تو پانی استعمال کرنا پڑے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں کہیں بھی آپ کو نماز کا وقت آ گیا آپ نماز پڑھیے گا، اگر پانی نہ ملے تو اس مٹی کو لے کر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری اس امت کی خوبی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسری خوبی جو مجھے دی گئی وہ یہ ہے کہ میری امت میں جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بالکل ملائکہ کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ملائکہ اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ویسے میری امت کے لوگ نمازوں میں صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو صف آرائی ہے یہ ملائکہ کی شکل کی ہے، ملائکہ کی سملیرٹی دینے کے لیے، اور یہ میری امت کے لیے خاص ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے والوں کے پاس صفیں ہوتی تھی یا پھر نہیں ہوتی تھی، ہوتی تھی تو کیا وہ ملائکہ کی شکل میں ہوتی تھی تو کیا اسی اہمیت کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہ ہماری خوبی ہے، اس سے پہلے یہود و نصارہ کے پاس یہ خوبی نہیں تھی۔ اور تیسری خوبی سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 2 آیتیں دی گئیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی، نہ میرے بعد کسی کو دی جانے والی ہے۔ 2 آیتیں عرش کے تلے سے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی، وہ ہے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، خواتین سورۃ البقرہ۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو بہت بڑا نام ہے، یہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو الاحد ہے، تو ایک اکیلا ہے، الصمد ہے، تجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، تو بے نیاز ہے، تو وہ ہے جسے نہ کوئی جنا ہے، نہ تو وہ ہے جو تو نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تیرا جیسا کوئی اور نہیں۔ تو یہ صحابی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ کی یہ تعریف بیان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے سن رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ کھڑے تھے انہیں تعجب سے کہا کہ واللہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم، اس آدمی نے اللہ کے بڑے نام سے اللہ کے رحمت کو للکارا ہے، اس نے اللہ کو بہت بڑے نام سے پکارا ہے، ایسا نام جسے اگر کوئی لے کر پکارے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مانگ کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پکار پر لبے کہتا ہے۔ تو وہ صحابی نے کیا پڑھا؟ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ الحی القیوم، یہ اللہ کا بڑا نام ہے۔ تو روایتیں مختلف آئی ہیں، اس لیے اہل علم نے اختلاف کیا۔ بعضوں نے کہا کہ اسم اعظم یعنی اللہ کا بہت بڑا نام وہ اللہ کا لفظ خود ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں الحی القیوم ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا ہو ہے۔ بہرحال اس کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے، ہم کو چاہیے کہ ان تینوں کی پابندی کریں۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا
کہ اللہ کا جو بڑا نام ہے نا قرآن کی 3 صورتوں میں، ایک سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، اور ایک سورہ طٰہٰ میں۔ اتنا کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو لے کر میں نے ریسرچ کی۔ دیکھیے قرآن کو پڑھنے کا ایک مضبوط طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز کو لے کر آپ قرآن میں ریسرچ کریں، پڑھیں پورا قرآن۔ جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسے لے کر میں نے پورے قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ 33 مرتبہ اللہ نے اطیعوا الرسول کہا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 33 ٹائمز اطیعوا الرسول کہا ہے۔ پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھیں۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 30 مرتبہ یا ایھا الناس ہے۔ چیک کیا، پورا قرآن پڑھا، نوٹ کیا، پڑھتے گئے، نوٹ کیا۔ اس طریقے سے آدمی قرآن میں جب ریسرچ کرتا ہے تو قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی ایک بات آئی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، قرآن میں چیک کریے، قرآن کو پڑھتے جائیے، قرآن کو پڑھتے جائیے۔ اب یہ ایک الگ افسوس کا منظر ہے کہ ہمیں قرآن کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، بیل کے سامنے خطبہ ہے ہمارا یہی مسئلہ ہے۔ یہی پتہ نہیں کب تک یہ رونا روئیں گے ہم، پوری زندگی اسی میں کاٹ دی۔ کوشش کریے گا بھیا ہے نا، عربی زبان کو آسان کریے، عربی زبان کو پروموٹ کرنے میں پیسے لگائیے، اسے آسان کریے، لوگوں کو پہنچائیے اس زبان کو۔ پتہ نہیں وہ آئے تھے یورپ کے برٹش، آپ کا خون چوسا، آپ کے ہونٹ میں اپنی زبان ڈال کے چلے گئے، اور ہم لوگ سینہ ٹھونک کے نا کہتے ہیں لٹریٹ ہے، اور اس کے بعد پتہ ہاں انگلش بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے تیر مار لیا ہے آسمان میں۔ بھائی صاحب پورے قرآن، پورا علم کا خزانہ اسی قرآن میں عربی میں ہے، کب پڑھیں گے آپ عربی؟ کب پڑھیں گے؟ اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ساری دنیا میں سب سے بڑے مالدار عرب ہیں، ساری دنیا کو پیسہ عرب سے جاتی ہے، پورا آئل وہیں سے لگا ہوا ہے، پیسے بھی ہیں اس میں، چلیے آپ ہے نا، اور کیا چاہیے؟ اسے پڑھیے، اسے اٹھا کر جاننے کی کوشش کریے، آپ کی زندگی کا پروجیکٹ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس طریقے سے قرآن میں تحقیق ہوتی ہے تو پڑھا جاتا ہے۔ تو ابو امامہ الباہلی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، آل عمران اور کہا طٰہٰ، کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بار بار پڑھا، سورہ بقرہ پڑھا، آل عمران پڑھا، اور اس کے بعد طٰہٰ پڑھا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد میرے ریسرچ کا یہ رزلٹ نکلا کہ میں نے قرآن میں دیکھا اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 صورتوں کا ذکر کیا اس میں میں نے جو کامن دیکھا وہ الحی القیوم ہے۔ یہ ابو امامہ الباہلی کا ریسرچ ہے، وہ بھی بڑے صحابی ہیں ہے نا، ہم ابو امامہ الباہلی کو بہت ہی کم سنتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ ایسے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے انہوں نے پورے قرآن کو بار بار پڑھا، اور وہ اپنے ریسرچ کا رزلٹ کہتے ہیں کہ میں نے جب چیک کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ میں بھی الحی القیوم ہے، اور آل عمران میں بھی الحی القیوم ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی الحی القیوم ہے، اور ان کی ریسرچ کتنی صحیح ہے، اور سبحان اللہ یہی ہے۔ اب لیکن بعض دوسرے صحابی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر ہے نا اللہ کا لفظ جو ہے اسے بھی اس میں اعظم کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک اللہ کا لفظ ہے، یا پھر الحی القیوم ہے، یا پھر لا الہ الا اللہ۔ ان تینوں کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریے گا، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے نا۔ اللہ کی رحمت کو للکارنا اللہ کی توحید کے ذریعے سے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے۔ تو یہ اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کا اسم اعظم کون سے صورت میں ہے؟ بقرہ میں ہے اور آل عمران میں ہے۔ جب آپ یہ صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس نام سے آپ گزرتے ہیں تو اللہ اکبر، برکتوں کی بارش ہوتی ہے، چین و سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ دیکھیے گا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاح مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو موت ہی ایک رکاوٹ ہے جنت جانے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ صرف موت ہی ایک رکاوٹ ہے، موت کی وجہ سے تم دنیا میں پڑے ہوئے ہو، اگر موت آ جائے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ کب؟ جب آپ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا آیت الکرسی کی پابندی، اور آیت الکرسی کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہے۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صحابی جن کا نام ابی بن کعب تھا، یہ قرآن کے بڑے ماہر تھے، یہ وہ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کر سنتے تھے اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن سناتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن سنایا تو ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے آسمان سے، کہا کہ مجھے آسمان سے آپ کے پاس سنانے کا حکم ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب رو پڑے، کہا کہ میرا نام آیا؟ کہا کہ ہاں جبرائیل نے تمہارا نام کا ذکر کیا۔ تو اللہ اکبر، یہ بلند مرتبے صحابی، یہ دیکھیے اللہ اکبر، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو المنذر، ان کی کنیت تھی، کہا کہ اے ابو المنذر کیا تجھے معلوم ہے قرآن میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی، یہ جو سورہ آیت الکرسی ہے اس کی یہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر یہ جو علم تیرے سینے میں ہے اس کی تجھے مبارک بادی ہو، میں اس کی مبارک کنگریچولیشنز کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے تمہارے سینے میں مبارک علم دیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی بہترین آیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سینے میں مارا اور انہیں خوشخبری سنائی۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ عظیم آیت موجود ہے۔ جب آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس آیت سے گزرتے ہیں۔ دیکھیے ایک صرف آیت پڑھ لینا الگ ہے، آپ اس کے کنٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا مزہ ہی الگ ہے نا۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، بیچ کا واقعہ آپ نے سن لیا، اور اس واقعے کا میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لے کر آتا ہوں، ہے نا۔ یہ واقعے میں کون کون انوالوڈ ہیں، یہ بات یہ کیوں کہی گئی، اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ جب یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے آنکھوں کی بتیاں جل جاتی ہیں، کیا وہ کہتے ہیں مزہ آتا ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے آپ صرف اس آیت کو لے کے پڑھ لیے، یہ الگ ہے، اور آپ اسے سورت میں شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے، ہر سورت دوسرے سورت سے کنیکٹڈ ہے، معنی کنیکٹڈ ہیں۔ یہ خطرناک سائنٹیفیکل سیکوینس ہے جو پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے، غیر معمولی۔ اس کے اندر اہل علم نے کوشش کی، نظم القرآن کے نام سے الگ سبجیکٹ نکالا، اس پر زبردست لکھا گیا، اس پر زبردست ریسرچ اب سے نہیں بہت زمانوں سے اس پر ریسرچ چل رہا ہے۔ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے، کیسے کنیکٹڈ ہے اس پر ریسرچ زبردست لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ دیکھو ایسے کنیکٹڈ ہے۔ اس کے لیے مستقل صورتیں لکھی گئی، تفسیریں لکھی گئی، جس میں خالی مفسر یہ کوشش کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ آیت سے کنیکٹڈ ہے، یہ سورہ اس کے بعد کیوں آیا، کیونکہ اس میں یہ موضوع چل رہا ہے، اس میں یہ موضوع چل رہا ہے، دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس طریقے سے غیر معمولی اس کے اندر جو علم ہے، لوگوں نے پوری زندگیاں کھپا دی، بہت کچھ حاصل نہیں کیا، تھوڑا ہی حاصل کیا، اور بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ وہ فیلڈ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے علی بن ابی طالب نے کہا لا يشبع منه العلماء ولا يمل من كثرة التردد من كثرة الرد۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے عالم لوگوں کو پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، یعنی انہیں سکون نہیں ملتا، بار بار سوچتے ہیں کہ اور بھی ہے اور بھی ہے اور بھی ہے اور بھی ہے، اور یہ بار بار پڑھنے سے کسی بوریت محسوس نہیں ہوتی، ہر بار ایک نیا زاویہ، ہر بار ایک نیا معنی، ہر بار ایک نئی دنیا، اس سے آدمی کو معلوم ہوتی ہے۔ تو وہی بات عزیز ساتھیوں یہاں پر کہی گئی ہے۔ تو یہ سنیے گا کہ جب آپ کنٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس آیت سے گزرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ آیت آتی ہے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی سن لیجئے گا، آیت الکرسی کی مشہور حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی ذمہ داری دی رات میں حفاظت کرنے کی، تو رات میں ایک صاحب آئے، وہ بیت المال میں گھسے، سامان چوری کرنے کی کوشش کی، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، تو وہ صاحب نے منت سماجت کی، کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں، میں غریب ہوں، فلاں ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دن ملاقات ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رات میں آپ کے صاحب نے کیا کہا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے پورا کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ پھر آئے گا۔ تو دوسری رات کو پھر آتا ہے، چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر منت سماجت کر کے بچ جاتا ہے، اور تیسری رات پھر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار کہا کہ دیکھو آج رات پھر آئے گا۔ تو تیسری رات جب پکڑا جاتا ہے تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اب میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم نے تین مرتبہ دھوکہ دیا، تم سے بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے اندر جو آیت الکرسی ہے اسے شروع سے لے کر آخر تک پڑھو، جب تم یہ پڑھو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے آسمان سے ایک الگ فرشتہ اترتا ہے،
اور رات بھر کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں ہو سکتا۔ سورہ آیت الکرسی پڑھنے کی 2 فضیلت اس نے سنائی۔ آسمان سے ایک الگ سے فرشتہ اترتا ہے اور رات بھر کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں نے تجربے میں دیکھا ہوا ہے۔ اس آیت الکرسی پڑھ لو، آپ جہاں سونا چاہے سو جاؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ۔ اللہ اکبر، اس کے اندر اتنا پاور ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ابو ہریرہ گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ، وہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب، وہ تو پکا جھوٹا ہے لیکن اس بار اس نے سچا کہا ہے، وہ تو پکا جھوٹا ہے لیکن اس بار اس نے بات سچی سنائی ہے۔ یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک قصہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہی ابی بن کعب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میرے گھر میں کھجور سکھانے ڈالتا ہوں، ہر روز دیکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کم ہے، دیکھتا ہوں کچھ نہ کوئی آتا نہیں ہے، پورا تو بند ہے، کیسے کم ہوا؟ کہتے ہیں کہ ایک رات میں چھپ کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات کے آخر پہرے میں ایک چھوٹے بچہ جیسا ہے نا، جانور کی شکل میں، دور سے بچے سے دیکھ رہا تھا، وہ آ گیا ہے۔ میں چھپک کے اسے میں نے پکڑ لیا، ہمارا ہوتے پلٹ کے ایسا بھاگتے نہیں، دوسرے دن کوشش کرتے کہ اس گھر کو خالی کر کے دوسرے گھر چلا جائے۔ ہاں کوئی بلا ہے بھائی، یہ ابی بن کعب تھے۔ ابی بن کعب نے کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ لیا اور اسے میں نے پوچھا کہ تم جن ہو کہ انسان ہو؟ اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ بتاؤ تمہارا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں میں، ہمت دیکھیے، ہے نا۔ ہاں ہماری حالت یہ کہ آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کر لے کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، پہلے تو بچے دکھ رہا ہے کہ، اور اس کے بعد دیکھیے وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ابی بن کعب اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا پیر کتے جیسا، بال کتے کے بال جیسے، اور کہتے ہیں میں نے پوچھا اس سے کہ تم لوگ پورے ایسے ہی ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور بہت ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور بہت ہیں۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ تم لوگوں سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ نجات چاہتے ہیں تو تمہارا قرآن میں آیت الکرسی ہے، اسے پڑھ لیا کرو تاکہ تم ہم جیسے لوگوں سے بچ کر رہو، ہے نا۔ سیدھے سیدھے انہی لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی بچنا ہے تو پڑھ لو۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ ہے نا جو ہے موبائل دیکھیں گے، ہم لوگ ہے نا فلاں چیزیں سنیں گے، فلاں اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو نیوزز تو چلتے رہتے ہیں، یہ نیوز دیکھیے وہ نیوز دیکھیے، اگر کوئی ڈرنے والا تو گانے بجانے چلاتے اور سو گئے، اور اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ کوئی قتل کر دیا انہیں، ہے نا، ان کا گھر ڈوب گیا، چھت گر گیا، گھبرائے اٹھے پسینے میں، 3-4 دن بیمار رہے، اس کے بعد گئے علاج کرنے کے لیے، دیکھے لمبا کھنتا ہو گیا۔ مسئلہ آسان تھا، آیت الکرسی پڑھ لیتے، اور سب کو توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے، آسان ہے، سب کو توفیق نہیں ہوتی۔ جو آدمی نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی ہے، عشاء ٹھیک سے پڑھی ہے، عشاء ٹھیک سے پڑھی ہے، پابندی کے ساتھ رہا ہے، اسی کو موقع ملتا ہے، اور نہ آج بیٹھے سو جاتا ہے، بس چاہتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ بعض عملیں بہت آسان ہیں، لیکن توفیق کب ہوگی؟ آپ نے پورا پیکیج پر عمل کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز چھوڑ دی اور رات میں آپ کو آیت الکرسی یاد آ جائے، ہو سکتا ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ، لیکن نہیں، اگر آپ ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریے، ہے نا، وہ اس کے بعد قرآن سے آپ کے تعلقات رکھیے، وہ آپ کریں گے تو رات میں آپ کو موقع ملے گا، ورنہ تو آپ بھول جائیں گے، سو جائیں گے۔ تو ابی بن کعب نے یہاں پر یہ روایت بتایا، باقاعدہ ان جنہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم سے بچنا چاہتے ہو تو تم سورہ بقرہ کے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اور یہ بھی روایت سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار رات میں کھڑے ہوتے، سورہ بقرہ کی پوری تلاوت کرتے، سورہ بقرہ کی پوری تلاوت کرے، جہاں کہیں بھی عذاب کی آیت آئی رکے اللہ سے پناہ مانگا، جہاں کہیں بھی رحمت کی آیت آئی رکے اللہ سے رحمت حاصل کی، دعا مانگا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، جتنا سورہ بقرہ کو آپ نے لمبا پڑھا اتنا ہی لمبا رکوع کرتے۔ ہاں لے لیا، اس کے بعد سجدے میں گئے، سورہ بقرے کے لیول کا ہی سجدہ دونوں۔ اب ہمارا رمضان معاملہ یہ ہے کہ اگر تہجد میں امام نے رکوع لمبا کر لیا تو آگے شکایت کرتے ہیں کہ چکرا تھا مولوی صاحب، مجھے کیا ہے، سجدے میں گئے اٹھ کے ناک درد دکھتی مولوی صاحب، بہت جائے کچھ بھی نہیں کہ امام صاحب۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ہے نا ایسے ہی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب رکوع میں گئے
جب لمبا رکوع کیا تو کیا دعا پڑھی، یہ بھی دعا سن لیجیے آپ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ہمیں ایک ہی چیز معلوم کیا، سبحان رب العظیم. امام کا انتظار کرنا، جلدی اٹھو بھائی، سبحان رب العظیم، اٹھ جاؤ امام صاحب، ایک مرتبہ پڑھ لیا میں بس بہت ہوگا. ایک ہی حدیث 10-15 دعائیں یاد کریے، انہیں بدل بدل کے پڑھی. یہ دیکھیے کتنی زبردست دعا ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. پاک ہے وہ ذات جس کی بے انتہا طاقت ہے، ساری کبریائی اسی کے لیے اور ساری طاقت اسی کے لیے. زبردست جو ہے یہ ذکر ہے، والعظمہ، بڑائی، ساری بڑائی اسی پاک ذات کے لیے ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار پڑھا، اتنا لمبا رکوع کیا. اس کے بعد جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع کیا، بالکل اسی طریقے سے. تو پہلی 2 رکعتیں، اس کے بعد سوروں کو چھوٹا کرتے گئے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا طریقہ اور منہج تھا. تو سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تہجد کے پروگرام میں شامل ہمیشہ ہوتا تھا. اس سے اس سورت کی اہمیت آپ کو معلوم ہوتی ہے. یہ بھی آپ روایت سن لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر 3 تحفے دیے گئے. یہ بہت ہی بڑا مقام ہے سدرۃ المنتہا. یہاں پر جبرائیل نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب اس کے بعد ہم جا نہیں سکتے، اس کے بعد ہم جائیں گے تو ہم جل جائیں گے، اس کے بعد وہی جائیں گے جنہیں پرمیشن ہے. جبرائیل کا بھی یہی حد ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کا مطلب بیری کا جھاڑ، منتہا اینڈ. وہاں پر ایک بہت خوبصورت، انتہائی حسین، انتہائی جمیل، انتہائی دل فریب منظر ہے. دل فریب، آدمی دیکھا تو اس کا پورا وجود خوش ہو جائے گا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اتنا خوش نما منظر ہوتا ہے. اور وہاں رکاوٹ ہوتی ہے ساری مخلوقات کی. اس کے بعد آگے وہی بڑھتا ہے جسے اجازت ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر آدمی کو معاف کرے گا جس نے شرک نہیں کیا ہے. ہر آدمی کو معاف کرے گا تمہاری امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر، کتنا آسان کر دیا گیا، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یہ 3 تحفے دیا گیا. اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہاں پر اس مقام پر نازل ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ چند احادیث تھی جن کی تفصیل میں آپ کے سامنے لایا. میری ساری باتیں بقرہ اور بقرہ سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے آ گئی. اس میں آپ نے سورہ بقرہ کی مستقل فضیلت سنی، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کی مستقل فضیلت سنی، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت آمن الرسول کی جو آیت ہے، اس کے بعد کی 2 آیت دعا جس سے ختم ہوتی ہے، وہ جو آیتوں کی فضیلت آپ نے سنی. تو سورہ بقرہ کے اندر یہ 2 عظیم آیتیں ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا الگ سے آیتیں پڑھنا صحیح ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن کنٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے نا. یہ کنٹیکسٹ بہت ہی زبردست چیز ہے قرآن کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ اچانک قصہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین کا ذکر کرے گا. آپ کہیں گے بھائی قصہ اور کیا ریلیشن ہے؟ اہل علم نے دماغ کو کھپا کے بتایا کہ بھائی یہ ریلیشن ہے، یہ ریلیشن ہے. ایک دیکھیے سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان زمین کا نور ہے، اور اس کی نور کی مثال اللہ نے دی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک آیت کے بعد اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے کریں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں. بھائی اللہ نے اپنی نور کی صفت بیان کی، اور اس کے بعد یہ مومنین کو یہ ڈائریکشن کیا کنیکشن ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ایک موقع میں نازل ہوا اور یہ ایک الگ موقع سے نازل ہوا، لیکن کنیکشن تو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی ترتیب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لکھنے والوں سے کہا کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھو. یہ جو سیکوینس جو دیا گیا ہے اسے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا اس کا. تو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آیت اس آیت کے بعد آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بندے مومن اپنی نظروں کو نیچے کرتا ہے نا، ان شہوت رانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں نور ڈالتا ہے، اس کے دل میں نور ڈالتا ہے، دل اس کا روشن ہو جاتا ہے. یہ اس کا معنی ہے، بڑا گہرا معنی ہے، سبحان اللہ.
تو ایسے جو ہے قرآن کی آیتیں آپس سے جڑی ہوئی ہیں. تو آپ کو ایک آیت کو لے کے پڑھ لیے، یہ ایک الگ کیس ہے، اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن اصل مزہ، اصل اس کے اندر جو لطف لگا ہے، اصل اس کے اندر جو معنی خیز باتیں ہیں، اس کے اندر جو الگ سے دنیا ہے، جو سما ہے، آپ اس کے کنٹیکسٹ سے پڑھتے ہوئے آئیں گے تو ہی آپ کو چیز ملے گی. اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس قرآن کو قرآن کی زبان سے سمجھنے کی توفیق بخشے. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو عربی زبان سیکھ کر، ہے نا، اس زبان سے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے، اور ہمارے آل و اولاد کو اس سے توفیق بخشے. دعا بھی کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مرکز کے ذریعے سے یہ جو عربک سکھانے کا کیمپیننگ ہے اسے بڑے لیول تک لے جا کر اور ہر گھر میں عربی زبان کو پہنچانے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو توفیق دے. اور ہر گھر میں آپ نے عربی پہنچا دی تو آدھے فتنے ہی ختم، آدھے فتنے یہی ختم. یہ جتنے بھی فتنے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں سب ٹرانسلیشن سے. ایک صاحب ہے آپ سے گفتگو کرنا، میں فلانی مت آپ سے گفتگو کرنا، میں نے بلا بیٹھے کیا آپ کے پاس کیا ہے، سیدھے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، ورس نمبر یہ، سورہ نمبر یہ. میں نے بولا کہ اللہ نہ سورہ کا نمبر نازل کیا ہے، نہ ورس نمبر اللہ نازل کیا ہے، نہ تم جو ٹرانسلیشن پڑھو اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن عربی میں ہے، آپ جو پڑھ رہے ہو سیدھے عربی میں پڑھو. مجھے سمجھ عربی میں آتا نہیں، تم عربی میں نہیں آتا، اور اتنی ضرورت کی ایک جماعت بنا دی. عجیب بھائی صاحب، ہاں، اور لیڈر ہیں ساری دنیا کو بڑے بن گئے ہیں. عجیب پاگل آدمی، عربی میں سمجھ میں نہیں آتا قرآن. پہلے وہ کرو، بعد میں دیکھیں گے دوسرا کام ہے. نہیں، تمہارے سے بات کرنا، بات سب بعد میں ہے نا. اب 2 سوال پوچھوں اٹک کے کھڑے رہیں گے، اب ضرورت کیا تم نا، نہیں مجھے معلوم، ایک پوچھا اٹک گئے اور ایک پوچھا اٹک گئے. میں بولا کوئی پریشانی، ایک ضلع جا کے عربی پڑھ لو، سیکھ لو، اس کے بعد بحث کریں گے. کیا بحث کریں گے بھائی؟ ٹیکسٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا بحث کریں گے ان سے؟ اب ایک فتنہ لوگوں نے شروع کر لیا، کیا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ. ماشاء اللہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 15 سال سے میں استاد ہوں، ورڈ ٹو ورڈ پڑھاتا ہوں. بلا کے ایک بیسک پوچھا تو معلوم نہیں انہیں. بھائی اس کا معنی کیا ہے بھائی؟ نہیں میں ورڈ ٹو ورڈ ہو جانا ٹرانسلیشن میں 15 سال ورڈ ٹو ورڈ میں، 10 سال ورڈ ٹو ورڈ میں، 1 سال کھپا دیا، 1.5 سال کھپا. بھائی صاحب عربی زبان سیکھ جاتے، آپ محنت کرتے تو تھوڑی محنت کرتے، لینگویج سیکھ جاتے 6-7 مہینے میں، سیریس لیول میں محنت کرتے سیکھ جاتے. دیکھیے شیطان کیسے گمراہ کر رہا، اصل مغز سے ہٹا رہا، چھل کے کہہ رہا کہ استعمال کرو. مغز آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ نے عربی زبان سیکھی. تو آپ لوگوں کو یہ ٹھاننا چاہیے قرآن عربی زبان میں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال کریے گا انشاءاللہ. سوال کریں گے کہ آیت الکرسی کسی پر دم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. آیت الکرسی ہو گیا، سورہ فاتحہ ہو گیا، معوذتین ہو گیا، سورہ بقرہ کے آخر کی آیت ہوگی، یا آپ کسی پر دم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن اصل اثر اس وقت ہوگا جب آدمی جو پیشنٹ خود اپنے لیے پڑھے. اگر ایسا کیس ہے کہ پڑھ نہیں سکتے تو ایسی صورت میں آپ نے دم کیا تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے کیا گھروں میں سے جو شیاطین چلے جاتے ہیں وہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو، اس کا لینا برکت ہے، اسے چھوڑنا ندامت ہے. چھوڑنے والا ندامت نہ کرے گا. بھائی قیامت کے دن میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو نبھایا نہیں، قیامت کے دن پریشان ہوگا. اور کہا لا تستطيع البطلہ، جتنی بھی جادوگری جاڈو ٹونا یہ بلا پریت جو بھی سب کنارے ہو جاتے ہیں، پوری جو ہے کنارے ہو جاتے ہیں، تو شیاطین گھر میں نہیں آتے. اب جیسے آپ نے سنا، اگر آپ نے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں اسے آپ نے اپنے گھروں میں رات میں 3 دن پڑھا تو شیطان آتا ہی نہیں ہے. 2 آیتوں کا اثر ہے تو پورے سورت کا آپ اندازہ لگائیے، ہے نا. آپ کو پڑھنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے کیسٹ میں ڈال کے وہ بھی اچھی بات ہے، قرآن سننا ایک الگ مستقل عبادت ہے، لیکن احادیث میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں. تو آپ پڑھیے، آپ پڑھیں گے تو ہی اس کا اصل جو ہے مغز ہے، اصل رس ہے. واللہ اعلم.
سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کمپلیشن ہوا تو یہ سورہ کے بعد یہ سورہ یہ آیت کے بعد آئے کون ڈیزائیڈ کیے؟ تو پہلے آپ نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کمپائل ہوا وہ بات صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں ان کے 40 کاتبین وحی تھے تو وہ وحی لکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہڈیوں میں، چمڑیوں میں، پتھروں میں جو بھی اس وقت جو بھی چیزیں موجود تھیں لکھنے کی، انہیں استعمال کر کے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لکھ دیا۔ اور کون سی صورت کہاں آئے گی، کون سی آیت کہاں آئے گی، اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے دی۔ یہ پورا کلیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس دے رکھا تھا، اور اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق نے اسے لیا اور اسے کتاب کی شکل دی۔ تو ابوبکر صدیق وہ آدمی ہے جنہوں نے 2 اٹوں کے درمیان کتاب کی شکل دینے والے جو تھا اسے انہوں نے کتاب کی شکل دی۔ بس اب یہ کتاب کی شکل کے لیے انہوں نے جو کمیٹی بنائی، جو ایکسپرٹس کو انہوں نے انوالو کیا، ایک الگ بحث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپلیشن ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں کون سی صورت کس صورت کے بعد آئے گی، کون سی آیت کس آیت کے بعد آئے گی، یہ جو سیکونس ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف لکھا بلکہ لوگوں کو یاد کروا دیا، لوگوں کو یاد کروا، سب کو یاد تھا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد سب کو یاد تھا۔ تو یہی بات صحیح ہے، واللہ اعلم۔ سوال یہ کریں کہ گھروں میں جو آیت الکرسی لگاتے ہیں، یہ جو عربک کیلیگرافی لگاتے ہیں، بقرہ لگاتے ہیں، یہ سب اچھی بات ہے، ہم غلط تو نہیں کہیں گے، اچھی بات ہے، دوسری تصویریں لگانے کے بجائے۔ اسی لیے عربک کیلیگرافی جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا تاکہ خوبصورت لگے، ہے نا۔ اب ہمارے پاس یہ اسٹیچوز سے مورتیاں لگانے کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس کے بجائے ہمارے اسکالرس نے کیلیگرافی انٹروڈیوس کیا جس کے ذریعے سے دیواروں کو سجایا جاتا تھا۔ اب جائے تاج محل میں دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے، آیتوں کو لکھا گیا ہے، تو ہاں زبردست عجیب و غریب مناظر، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورتی کی اچھی بات ہے، لیکن یہ لکھنے سے شیطان بھاگ جائے گا نہیں۔ یہاں پر حدیث میں کہا کہ پڑھو، آپ نے سنا اقرأوا مطلب پڑھو، اقرأوا سورۃ البقرہ، اقرأوا القرآن، اقرأوا الزہراوین، پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو یہ فائدے آپ اصل لینا چاہتے ہیں تو پڑھنا پڑے، لگانے میں کوئی غلطی نہیں، اچھی چیز ہے۔ اچھا آپ نظر پڑے، آپ پڑھیں گے نا، آیت الکرسی لگی ہوئی ہے، آپ کی نظر پڑی، آپ پڑھیں گے نا، آپ کو یاد آئے گا نا۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، ایک وسیلہ ہے، یہی کیا نہیں، الٹیمیٹ نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے الٹیمیٹ گول حاصل کرنے کے لیے۔ تو الٹیمیٹ گول کیا ہے، کہ آپ کا پڑھنا۔ اسی لیے ایک زمانے میں ہوتا تھا ہمارے ہاں کہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے ساتھ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کہا گاڑی پڑتی ہے۔ تو ایک عالم صاحب نے کہا کہ گاڑی تو محفوظ رہے گی لیکن گاڑی چلانے والے کی حفاظت کی کیا گارنٹی؟ تو وہ بھی حفاظت چاہتا ہے تو اسے پڑھنا چاہیے، جیسے گاڑی نے پڑھا اسے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو جب آدمی پڑھتا ہے تو ہی وہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، ورنہ یہ دوسری چیزیں تو اچھی بات ہے انشاءاللہ۔ کوسی ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے آیتوں کے ریلیٹڈ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ اسے کہتے ہیں اسباب النزول، وہ علوم القرآن میں ایک الگ سبجیکٹ ہے، الگ چیپٹر ہے، اسے کہتے ہیں اسباب النزول۔ یہ جب تفسیر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسباب النزول کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آیت نازل ہوئی، اس کا یہ معنی اس زمانے میں نازل ہوئی، اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، اس واقعے میں یہ باتیں تھیں تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں اسباب النزول۔ جب تفسیر ہوگی اس وقت ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، یہ تفسیر کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم صرف فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں اسباب النزول اگر بیان کرنا شروع کریں گے تو سبجیکٹ لمبا ہو جائے گا۔ تو فضائل القرآن ہم نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کے تعلق سے جتنی بھی احادیث میں فضیلتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے لایا جائے، تو وہی کوشش جاری ہے، واللہ اعلم۔ پڑھ کے پانی میں سوال کر رہے ہیں کہ پڑھ کے پانی میں پھونکنا، اسی کو دم کہتے ہیں۔ پڑھ کے آپ نے پانی میں ہے نا، آپ کے منہ سے ہوا بھی ہے اور لائٹ سے ایک دو تو ہے نا قطرے تھوک کے وہ آپ نے اس میں جو ہے کر دیا، تو پلائیں گے تو اثر ہوتا ہے، پلائیں گے تو بالکل اثر ہوتا ہے۔ یہ علاج ہے، علاج ہے، اسے کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی خود پڑھے، خود اپنے اوپر دم کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ بالفلق پڑھتے اور اس میں دم کرتے، ملتے، اور پورے جسم میں جہاں تک ہاتھ پہنچے
وہاں تک ملتے، اس کے بعد آپ ساتھ سو جاتے، علاج ہے۔ تو ایسا کر سکتے ہیں آپ، اپنے اوپر دم کر لیں، بہتر ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہیں نہیں کر سکتے، نہیں جانتے، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، آپ نے ان کے لیے کی تو بہت بڑا کار خیر ہے انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ سوال یہ کریں کہ ہم غیر مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن نے، اللہ نے کیا کہا؟ شفا لما فی الصدور، سب کے لیے ہدایت ہے اور سب کے لیے شفا ہے۔ تو کوئی ظالم مانتا بھی نہیں ہے اللہ کو، قرآن کو نہیں مانتا ہے، لیکن اللہ تو رحم و کرم کرنے والا ہے، تو اس کی جو رحمت اسے ملتی ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کے بعد اسے ہدایت مل جائے، تو انشاءاللہ تو آپ قرآن پڑھ کے پھونکیے، قرآن کے ذریعے سے انہیں جو ہے فائدہ پہنچائیے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ جس پانی کو دم کیا گیا کہ کیا اس میں چہرے میں ڈال، آپ چہرے میں ڈالیے یا پھر ڈال کے اسے نہائیے یا پھر پی لیجئے، ہے نا، یا پھر کسی جگہ میں چھڑکیے، سب جائز ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔